السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ حکومت نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا اعلان کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ عمران خان، قاسم سوری اور عارف الوی پر آرٹیکل 6 لگانے جا رہے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، یہ کتنا آسان ہے، کتنا مشکل ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ سنگین غداری، سنگین غداری، اچھا ویسے ایسا لطیفہ لگتا ہے، مطلب ہو سکتا ہے کوئی رنگین غداری بھی ہوتی ہے، غداری غداری ہوتی ہے اور وہ سنگین ہی ہوتی ہے، مطلب رنگین غداری، سادہ غداری، پتی والی غداری، مطلب دودھ پتی غداری، کیا ہے یہ پان ہے، کڑک چائے ہے کوئی، مطلب غداری، سنگین غداری۔ ایک تو یہ ہماری نا انگلش میں جو اس کا وہ ہے ٹرانسلیشن، وہ ہے ہائی ٹریزن، یعنی بندہ ہائی ہوگا تو ہائی ٹریزن کی بات کرے گا شاید، اسی لیے زیغم خان صاحب نے یہ کہا کہ کیا پریس کانفرنس کے وقت کسی نے عطا تارڑ کا گلاس چیک کیا؟ تو لیکن ایسے جب ویڈیو ناظرین دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت 9 محرم الحرام کا وقت ہوگا، تو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن دیکھیے محرم میں بھی غالباً کچھ 8-7 محرم کا وقت تھا، مجھے ایگزیکٹلی پڑھا ہوا ہے لیکن اس وقت یاد نہیں ہے، جب پانی بند ہوا تھا، پابندی لگی تھی، تو یہ بھی وہی وقت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو، تو یہ وہ والا کام ہے۔ حکومت جس طرح کے کام کر رہی ہے تو مطلب میں یہ حیران ہوں، میاں صاحب جو ہے وہ مری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو۔ میاں صاحب کا کیا لینا دینا اس سے؟ دیکھیے مطلب ہاں، مطلب یہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی، عارف الوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، یار مجھے وہ پہلے ٹویٹ بتائیں، میں ابھی کیا شہباز شریف صاحب پہ بات کروں یا عطا تارڑ پہ بات کروں یا ان لوگوں پہ بات کروں؟ لوگ کہہ رہے ہیں جوکرز ہیں یہ لوگ، اور باقاعدہ طور پر عبدالمعیز جعفری صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے جوکرز۔ تو عارف الوی صاحب نے ایک بڑا زبردست ٹویٹ کیا ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب سے جو ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، ان ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے الوی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں۔ الوی صاحب نے کیا کمال ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے، بالخصوص آج کی ایک پریس کانفرنس کے بعد، مشتاق احمد یوسفی صاحب مرحوم بہت یاد آئے۔ کچھ دوستوں کی وجہ سے ان سے ایک نیاز بندی تھی اور کراچی میں ہر چند ماہ بعد کھچڑی کی دعوت پر ضرور ملاقات ہوتی تھی۔ وہ اپنے ایک دوست مرزا سے کہتے تھے کہ میاں تم باتیں تو آدمیوں جیسی کرتے ہو لیکن بخدا جذبات تمہارے گھوڑے جیسے ہیں، اس میں عقل کا ذکر نہیں ہے، ورنہ وہ کسی اور جانور سے بھی تشبیہ دے سکتے تھے۔ واللہ عالم بالصواب، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا یہ عارف الوی صاحب کا ٹویٹ ہے، تو زیغم صاحب کہہ رہے ہیں عطا تارڑ کا گلاس چیک کرتے، لیکن عطا تارڑ کا کیا گلاس چیک کرتے؟ جو عطا تارڑ صاحب کو کہا گیا کر دے وہ انہوں نے کر دیا۔ شاہ زیب خانزادہ نے یہ نا، یہ جو کر دے، جو ہدایت ملی وہ بول گئے، اس پر شاہ زیب خانزادہ نے تجزیہ دیا، اور میں شاہ زیب خانزادہ کی جو صحافت میں چیزیں گزشتہ کچھ عرصے میں ہوئی ہیں، مطلب دیکھیے ہی از اے ونڈرفل جرنلسٹ، ٹاپ پروگرام پاکستان کے 3 ٹاپ پروگرامز میں، شاید ٹاپ 3 بھی تو ٹاپ 5 میں تو آ ہی جائیں گے بلحاظ ریٹنگ، لیکن جو انہوں نے وہ گھڑی پہ، توشہ خانہ پہ، ان چیزوں پہ، پانی کا والا جس طرح، اور خاور بانیکا کا انٹرویو، جس طرح سے انہوں نے اپنی صحافت کو خود ڈبویا پچھلے کچھ عرصے میں، تو شاہ زیب خانزادہ نے آج کہتے ہیں کہ حکومت کو جو حکم ملتا ہے اس حکم کے مطابق اعلان کر دیا جاتا ہے، نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس ثابت کرتی ہے کہ حکومت دباؤ میں آ چکی ہے۔ دیکھیے حکومت کو جو حکم ملتا ہے وہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پابندی، اس لیے میں کہتا نا عطا تارڑ کی گلاس کی، شہباز شریف کی، یا آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی کیا بات کریں، تو ان لوگوں کی کیا بات کریں؟ جو ان کو حکم ملتا ہے اس کی تعمیل یہ کر دیتے ہیں آگے۔ ان کو کہا جاتا ہے جاؤ پریس کانفرنس کرو اور جا کے کہہ دو پی ٹی آئی پہ بین لگانے جا رہے ہیں۔ اچھا، حکومت پھنس چکی تھی نا اس فیصلے کے بعد، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد، مخصوص نشستیں، انہوں نے کہا نہ بانس رہے گا نہ بجے گی بانسری۔ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ اب حکومت کو آپ جس جگہ دیکھیں وہ ہر جگہ شکست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ آخری ہے، اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوا، عمران خان صاحب عدت کیس میں بری ہوئے، پھر اس کے بعد صنم جاوید کیس کا فیصلہ آیا، پھر اس کے بعد آج کیا ہوا ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، اس کے علاوہ عالیہ حمزہ صاحب، یہ لوگ جو ہیں وہ ایک اور، آج سماعت تھی کوٹ لکھپت جیل لاہور کے اندر، وہاں بریت ہوئی ہے، جیل کے اندر بریت ہوئی ہے۔ تو کہیں کسی جگہ پاکستان تحریک انصاف کو گھسیڑ کے، دبا کے مارنے کی تیاری ہو رہی ہے،
بٹ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے باوجود بھی حکومت نکلے چلی جا رہی ہے. حکومت بچانے کا یہ آخری موقع ہوگا. دیکھیں یہ ایک تو انہوں نے ریویو بھی فائل کر دیا, 3 چیزیں ہوئی ہیں. ایک یہ پاکستان تحریک انصاف پہ لگانے جا رہے ہیں پابندی, تینوں چیزوں کی باری باری بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب, عارف الوی صاحب, قاسم سوری صاحب, ٹھیک ہے, ان تینوں پر لگنے جا رہا ہے آرٹیکل 6. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے, اس میں حکومت نظر ثانی درخواست میں جا رہی ہے, اور نہ صرف نظر ثانی بلکہ حکم امتناع بھی مانگنے جا رہی ہے. یعنی جیسے وہ اگر قابل سماعت قرار پائے گا تو وہ تو حکم امتناع. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, حکومت عدالت کہے کہ حکم امتناع آپ کو نہیں دیتے, آپ کو سنتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں اب اس پہ باری باری بات کر لیتے ہیں. پہلی بات, کیا پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگ سکتی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کچھ ریئیکشنز بھی جمع کیے ہوئے ہیں, ہم ان کو بھی شامل کر لیں گے. اچھا, حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ کسی جماعت پر پابندی لگا دینے سے اس جماعت کی قیادت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ تاریخ کا وہ سبق ہے جو پیپلز پارٹی کو سمجھ آ چکا ہے, مسلم لیگ نون کو ابھی سمجھ نہیں آیا. اور آپ کو پتہ ہے موئے موئے ہو چکا ہے اس حکومت کے ساتھ. پہلا, اس اعلان کے فوری بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈان نیوز پر ریئیکشن دیتے ہوئے نادر گرمانی نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم پابندی کے خلاف ہیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کو کہیں, تو فرت اللہ بابر نون لیگ کو کہیں کسی جگہ سے اشارہ ہوا ہو کہ یہ کر دو, اور پیچھے سے اشارے کچھ اور ہوں. تو نون لیگ کو کہا گیا ہو چڑھ جا بچہ سولی رام بھلی کرے گا, اور وہ سولی چڑھ گئے. تو یہ نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے ممکنہ طور پر. تو یہ حامد میر صاحب کا جو ریئیکشن. فرت اللہ بابر چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, وہ لکھتے ہیں کہ ٹاک آف بیننگ آن پولیٹیکل پارٹی اور ٹرائل آف اے پولیٹیکل لیڈر فار ٹریزن از ربش, انسسٹینیبل, compounding political crisis. US democracy will sustain its current crisis. Pakistani democracy, indeed state itself, is unlikely to sustain self-imposed crisis we want. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو نہیں چل پائے گا نا, یہ تو اس کو خود ہی بکواس قرار دے رہے ہیں کہ یہ پابندی لگانے کی بات کرنا کیا ہے, بکواس ہے. تو یہ بھی فارغ ہو گیا. نون لیگ دو لوگ اکیلے رہ جائیں گے اگر اس پر موو کیا گیا. نون لیگ بھی اکیلی رہ جائے گی. ٹھیک ہے, نون لیگ کے ساتھ ممکن ہے کہ ہمارے کراچی والے جو ہیں, کون لوگ, بھائی صاحب, متحدہ قومی موومنٹ والے, یہ کھڑے ہو جائیں شاید پھر بھی, کیونکہ ان کو جو کھڑے ہونے کے لیے اسپائن مہیا کرتے ہیں, ہیلو بھائی صاحب, وہ کھڑے ہو سکتے ہیں پھر بھی. اچھا, ان کو جو کھڑے ہونے کے لیے اسپائن مہیا کرتے ہیں, وہی ان کو اسپائن لیس بناتے ہیں کہ یہ کر دو, اوکے کر دیتے ہیں, ایسے کر دو, اوکے کر دیتے. تو ان لوگوں کی انتخابی حیثیت ہو چکی ہے. اصل والے بھائی نہیں نا, ہاں کراچی والے نا, وہ ایم کیو والے, لندن والے بھائی نہیں, کراچی والے بھائی. ان لوگوں کی انتخابی حیثیت ہو چکی ہے 0, 0, انڈا, 0, نل بٹا سناٹا, اور ان لوگوں کو وہی ووٹ ملا تھا. مطلب یہ خالد مقبول صدیقی کو, خواجہ اظہار الحسن کو, امین بھائی کو, امین بھائی سے میرا اچھا تعلق ہے اس لیے میں نے تھوڑا سا وہ کر دیا, مصطفیٰ کمال بھائی کو, ان سب کو, ان کو ملا تھا 0, 0, انڈا, 0. تو ابھی تو ان کی مخصوص نشستیں بھی فارغ ہو رہی ہیں نا, یہ سب ہو رہا ہے, تو یہ بھی فارغ ہو جائیں گے. یہ پھر بھی کیونکہ وہ ہوتا نا, ڈلناز نے کہا تھا پنک تھا تو پنک تھا سر, یہ وہ لوگ ہیں. ڈلناز نے کہا تھا پنک تھا تو پنک تھا, ماننا پڑے گا, تو ماننا پڑے گا. یہ کر سکتے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. لیکن رکے, ایک یہ لوگ اکیلے ہو جائیں گے نون لیگ والے ایم کیو ایم ساتھ میں, اور ایک قاضی صاحب. اگر مجھے یہ یقین ہے بڑی حد تک کہ قاضی صاحب بھی کہیں گے کہ معاف کر دو, یہ تو نہیں ہوگا, اس کے تو میں بھی خلاف ہوں. لیکن فرض کر لیجیے اگر قاضی صاحب ہوگا نا تو فل کورٹ سنے گی, اور قاضی صاحب بالکل ابھی بھی اکیلے ہی رہ گئے, بالکل اکیلے رہ گئے. اگر متفقہ فیصلہ نہ بھی آئے تو اکثریتی فیصلہ تو آ ہی جائے گا. میرا خیال ہے قاضی صاحب کو بھی جو ہے نا ان لوگوں کو ہاتھ باندھ کے تھپڑ مارنے پڑیں گے, یہ ہوگا. اچھا, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہتے ہیں کہ واضح طور پر حکومت دباؤ میں آ چکی ہے. افسوس کہ وہ پارٹیاں جو صبح شام جمہوریت کا راگ الاپتی ہیں, آج غلامی کا طوق پہنے وہ کام کرنے جا رہی ہیں جو اس سے پہلے صرف ڈکٹیٹرز کی میراث تھا. اور نون اور پیپلز پارٹی اپنی بچی کچی ساکھ کو ملیا میٹ کرنے پر نہ جانے کیوں تلی ہیں. عوام کے مینڈیٹ کی توہین کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اس سے پہلے جو پابندی لگی وہ لگائی ڈکٹیٹر نے, جمہوریت نے نہیں لگائی. اب کی بار نون لیگ جو نام نہاد جمہوریت ہے, وہ یہ کرنے کا شوق پورا کرنا چاہتی ہے.
دیکھیے مجھے تو افسوس ہوتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ پر، صحیح ہے کہ بیچاری پہلی بار کوئی آفس ملا، جیسے بھی ملا تو صحیح نا، جیسے بھی ملا، تو وہ کسی نے بہت خوبصورت ایک جملہ کہا کہ صنم جاوید ایک ٹک ٹاکر تھی، ٹھیک ہے، وہ لیڈر بن گئی، اور مریم نواز شریف ایک لیڈر تھی، وہ ایک ٹک ٹاکر بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے افسوس ہوتا ہے یہ لوگ جس طرح سے زبردستی مریم نواز شریف کو وزیر اعلیٰ بنوا گئے، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوا گئے، اب یہ تو بالکل فارغ کر دیا انہوں نے اپنی جماعت کی اس لیڈر کو، جس نے یقین جانیے کہ عمران خان کی حکومت کے دنوں میں یا اس ہائیبرڈ حکومت میں کچھ تھوڑی بہت مزاحمت بھی کر لی ہوگی، وہ بھی مزاحمت کا کچا چٹھا زبیر صاحب نے کھول دیا کہ وہ پیچھے سے ڈیلنگ کر کے آئے تھے، وہ تھوڑی بہت بھی کر لی ہوگی، نام نہاد کر لی یا جتنی بھی کر لی ان ڈیلوں کے پہلے سے تک، وہ بھی فارغ کروا دیں گے یہ مریم نواز شریف کی، بالکل فارغ کروا دیں گے۔ اچھا حکومت کو اندازہ نہیں ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیے حکومت بیچاری اس وقت ہے نا، وہ شاہزیب نے جو کہا ہے جو حکم ملا کر دیا، یہ تو اس اسٹیج پر ہیں۔ اچھا پابندی لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی تو سیدھی بات ہے کہ نہیں لگ سکتی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی سٹیپس، ٹھیک، وزارت داخلہ بریفنگ دے گی کابینہ کو، تو وہ جو آ کے یہ سب کچھ کر کے گئے بریفنگ دی جا چکی ہوگی، وہ تو رسمی جمع خرچ ہے، تو وہ بریفنگ دے گی، اس کے بعد دونوں ایوانوں میں آپ جائیں گے کہیں گے جی پابندی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پابندی لگانے کے لیے چاہیے ووٹ، دونوں ایوانوں کی منظوری، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی نے ابھی سے منع کر دیا تو دونوں ایوانوں میں یہ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا پیپلز پارٹی یہ بھی تو کر سکتی ہے نا کہ ایبسٹین کر لے، ایبسٹین کر لیا، ٹھیک ہے، جو موجود ووٹ ہیں صحیح ہے، اس کی تعداد اگر دیکھی جائے گی تو پھر وہ پورا ہو پائے گا، فضل الرحمان کی جماعت بھی ساتھ نہیں دے گی، ایم کیو ایم والے دیں گے ساتھ، تو میرا خیال ہے وہیں پہ پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا اور جب یہ وہاں پھنس جائیں گے، فرض کریں کیونکہ یہ نکل گئے اکثریتی ایک ووٹ بھی آگے گیا تو ہو جائے گا، چلیں ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ چلے گئے، وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، کون جاری کرے گا؟ وزارت داخلہ، کون؟ محسن نقوی صاحب، ٹھیک ہے، ایک آزاد سینیٹر وہاں سے بھیجا ہوا محسن نقوی جو ہے وہ جاری کرے گا ایک نوٹیفیکیشن، اور لگ جائے گی پابندی، اس کے بعد آپ کو اس پابندی کی توثیق سپریم کورٹ آف پاکستان سے کروانی ہے، نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر پابندی لگے گی نہیں اصولی طور پر، جب یہ ہم پروسیس کی بات کریں نہیں لگے گی، چلیں ایٹ دا ورسٹ کیس سینیریو مان لیں کہ سپریم کورٹ نے کہا لگا دو پابندی، ٹھیک ہے، ورسٹ کیس سینیریو جو کہ بہت مشکل ہے، ہاں ناممکن ہے تقریباً، لگ گئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف آپ بدل دیں گے انصاف کی تحریک پاکستان، ٹھیک ہے، نام ذرا سا بدلا، نئی جماعت کے ساتھ موجود ہے، سنی اتحاد کونسل موجود ہے، اچھا تو مطلب آپ کے پاس پابندی لگانے کے بعد بھی کوئی حل نہیں ہے روکنے کا، تو پابندی لگانا بے وقوفی ہے، احمقانہ کام ہے، مطلب دماغ چل جانے والا، گھاس چڑھ جانے والا کام، ہم پر لگانا مستقبل میں دعوت نہیں گھاس چڑھ جانے والا کام ہے، بے وقوفی ہے، انتہائی درجے کی بے وقوفی ہے، تو یہ فارغ ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد عمران خان پہ آرٹیکل 6، جی شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی، وہ کہہ رہے ہیں پاگل ہو گئے ہو، مطلب یہ کون لگاتا ہے آرٹیکل 6، ٹھیک ہے، آرٹیکل 6 عمران خان پہ لگائیں گے، آپ کو اگین سپریم کورٹ جانا ہوگا، اتنا بڑا سیاسی رہنما، ملک کا سب سے بڑا سیاسی رہنما، قائد اعظم کے بعد پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا سیاسی رہنما، آپ چلے جائیں گے سپریم کورٹ، صحیح ہے، تو کون؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے ساتھ 2 ججز لے کر بیٹھیں گے اس کو سننے کے لیے، تو فل کورٹ بنے گا، فل کورٹ بنے گا، لگے گی پابندی؟ آرٹیکل 6 نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، عمران خان پہ آرٹیکل 6، اچھا قاسم سوری پہ آرٹیکل 6 لگے گا، ان کے پھر بھی کچھ چانسز آپ بنا دیں گے کہ یار یہ کر دیا، لیکن یار دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس روز کیا ہوا تھا، یہ غداری نہیں ہے، اس روز کیا ہوا تھا، اس روز یہ ہوتا کہ فواد چودھری نے آئین کا آرٹیکل 5 پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور کہا تھا یہ ملک سے وفادار لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اچھا کیا برا کیا، عدالت نے کہہ دیا غلط کیا، رولنگ اڑا دی، لیکن ایک لاجک، بری لاجک لائے تھے، ایک لاجک لائے تھے آرٹیکل 5 والی، تو اس رولنگ کو غلط قرار دے دیا، قاسم سوری کو آپ کوئی سزا دے دیں گے، آرٹیکل 6 قاسم سوری پر نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں عارف الوی صاحب، عمران خان کے ایڈوائس پہ انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی تھی، عارف الوی صاحب کے 2 کیس میں معاملہ ہی ختم ہے پہلے سے، عارف الوی صاحب کیا تھے؟ صدر پاکستان، ان کے ان اقدامات کو صدر پاکستان ہوتے ہوئے آئین سے استثناء حاصل ہے، قاضی صاحب ہر بات پہ کہتے ہیں آئین دیکھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اچار ڈالیں گے، یہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب رہ گئی تیسری بات، سٹے لینے جا رہے ہیں مخصوص نشستوں کے معاملے پر، اب یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو لگانا یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، اسٹے لینے جائیں گے اور اس پر ریویو میں جائیں گے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ 8 ججز پہلی دے چکے، 11 دے چکے ہیں ایکچولی، تو یہ بھی فارغ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
صحیح ہے. اب یہ جب یہ سب کچھ فارغ ہو جائے گا تو پھر تو ایک ہی چیز رہ جائے گی, پاکستان کی عدالتوں کو قرار دیا جائے کہ یہ ایک غدار دہشت گرد جماعت کی سہولت کاری کر رہی ہیں. حکومت معاملات سنبھالنے میں ہو چکی ہے ناکام, ٹھیک ہے, حکومت سے بھی معاملات نہیں سنبھل رہے, اور ملک کے لوگ جو ہیں وہ اس جماعت نے جس نے ملک کے لوگوں کا برین واش کر دیا صحیح ہے, اس کا ساتھ دینے, تو پھر کیا بچتا ہے؟ پھر بچتا ہے میرے عزیز ہم وطنوں, ٹھیک ہے, کیا حالات اس جانب جا سکتے ہیں. پہلے ہم یہ باتیں کرتے تھے کہ جی خزانے میں پیسے نہیں ہیں اس لیے اس جانب نہیں جا سکتے, اب ہم یہ بات کریں کہ اس جانب جایا جا سکتا ہے. کیا اس وقت عدالتیں جس جگہ آ چکی ہیں, 6 ججز خط لکھنے کا بتا چکے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا وہ ان کو کوئی آئینی تحفظ دیں گے؟ بالکل نہیں. تو پھر آپ پھر بھی کر دیں, اچھا وہ تو پھر وہ ہے نا طاقت ہے, کر دیں, چلو بھائی کر دیا. کیا یہ بین الاقوامی برادری, یہ امریکہ, یہ ممالک, یہ دنیا, کہ آئی ایم ایف آپ کا ساتھ نہیں دے گا, یہ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیا آئی ایم ایف مانے گا؟ بالکل نہیں. تو پھر دس آپ کو سرنڈر کرنا بیٹل پڑے فرام گا. دا بگننگ از باؤنڈ ٹو لوز. یہ لوگ جو لڑ رہے ہیں, تو آپ شروع نے وہ نہیں تھا ارشد وارثی نے جو کہا تھا بھائی یہ کمرہ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا, تو یہ جو آپ نے کیا ہے یہ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہوتا ہے. دوبارہ الیکشنز کروانے پڑیں گے, لازمی کروانے پڑیں گے, ٹھیک ہے. یا تو آپ کو عدالتوں سے اس سسٹم کو گھسٹنے دے کر آپ کو عدالتوں سے وہ لڑائی فارم 45 فارم 47 وہ کرتے رہنی پڑے گی, ایک بات, یا آپ کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا ہر حال میں. اور جب اب الیکشن کی طرف جائیں گے تو پھر عدالتوں کو انٹروین کرنا ہوگا کہ ہم نے جیسے پہلے الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ لیے نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. اور یہ جانا پڑے گا کہ عدالتیں اب گیم کے رولز پہلے سے طے کر دیں. تو ہر بار یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے فوج یہاں یہ وہ بند کر رہیں گے تمام مداخلت کے راستے, ہر دروازے کے نیچے جو ہے وہ آپ دوپٹے گھسیڑیں گے, کنڈیاں لگائیں گے, اور سب بند کرنے کے بعد روشن دان ان کو آپ کو بند کرنا پڑے گا, اور ان میں جو جگہ بچ جاتی ہے اس پہ آپ کو بوتلیں توڑ کے کانچ کی, جو کانچ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی اگر گزرے گا تو چھل جائے گا, وہ کرنا پڑے گا. تمام مداخلت کے راستے بند کر کے پھر الیکشن کی طرف جانا. عمران خان صاحب پر تو آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں, اور آپ ان کو آرٹیکل 6 کے زمرے میں نہیں لائیں گے کہ جنہوں نے انتخابات ڈیلے کیے. پاکستان کے آئین یہ کہتا ہے نا کہ 90 روز میں انتخابات ہوں گے, اس سے آگے نہیں جا سکتے. دیکھیے ان کو تحفظ دینے کے لیے ہم نے پاکستان کی عدالتوں کو ہی دیکھا, وہ سب چھوڑ چھاڑ کے کروا دو الیکشن کروا دو. وہ کیوں کر رہی تھی؟ کیونکہ عدالتوں میں دباؤ تھا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. محسن نقوی جو ہے کوئی 13-14 مہینے بیٹھے رہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے خیبر پختونخوا کی حکومت کو, وہ گزر گئے, وزیر اعلیٰ گزر گئے, پھر نئے وزیر اعلیٰ گئے, بیٹھے رہے, کاکڑ صاحب بیٹھے رہے, اور ان لوگوں کو لا کر بٹھانے والے نے بٹھایا تھا, عدالتوں پہ دباؤ تھا. تو یہ بھی ایسے ہی چلنے والا کام. تو میرا یہ خیال ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اب ان جگہوں پر پہنچنے کے بعد روکیں گی, اور جو عدالتوں نے پچھلے کچھ دنوں میں کیا ہے اب تو مقابلہ عدلیہ سے نا, ٹھیک ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کام کر دیا, مزاحمت کرنے کے بعد کر دیا, عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. ہاں اس میں ایک چیز ہے, 9 مئی میں توڑنا, جلانا, نقصان پہنچانا, بے حرمتی کرنا, جن جن لوگوں پر ثابت ہوتا ہے ان کو سزائیں دیں. ان پہ پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کا الزام, گورنمنٹ پراپرٹی کو, وہ چیزیں ہیں اس کے تحت جس کی جو سزا بنتی ہے وہ سزا دے دی جائے. لیکن ایسے اپنے لوگوں کو غدار قرار دینا, دہشت گرد قرار دینا, یہ تمام چیزیں کرنا ان حالات میں. ڈکٹیٹر لگاتے یہ آرٹیکل 6 دیکھیے نا, بھٹو صاحب پہ لگا تھا, مشرف صاحب پہ لگا تھا. تو اب جو ہے وہ یہ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے, نہیں چل پائے گا, نہیں ہو پائے گا. شہزاد اقبال صاحب نے ٹویٹ کیا, وہ لکھتے ہیں کہ جمہوری دور میں آمرانہ فیصلے, معیشت کا برا حال ہے, عوام مہنگائی میں پس چکے ہیں, مگر حکومت کا فوکس اس پر ہے کہ جماعت پر پابندی لگا دو, صنم جاوید کو گرفتار کر لو, عمران ایک کیس میں رہا ہوں تو پھر گرفتار کر لو. حکومت کی اصل لڑائی اب پی ٹی آئی سے نہیں عدلیہ سے. تو یہی میں آپ سے عرض کروں نا, دیکھیں کنکلوڈ کرتے ہیں, مجھے یہ جو 3 کوششیں ہیں, ٹھیک ہے, تینوں میں ناکامی نظر آ رہی ہے, اور جو اصل کوشش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مٹا دیا جائے, اس میں کوشش ناکامی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے وہ نتیجہ جس سے ہم سب 4 بار اس ملک کی ہسٹری میں
सामना कर चुके हैं, नबर्द आजमा हो चुके हैं। वो नतीजा में मुझे लगता है अगर वो हो भी गया तो उसका सस्टेन कर पाना जो है वो तकरीबन नामुमकिन का नुकसान है उसमें। और उसके अलावा ये भी तो देखें ना, जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ निज़ाम से आउट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से निज़ाम से आउट हो जाएं, हुकूमत चली जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट करने की कोशिश नहीं है। जब आप सियासी जमात के खिलाफ इस जगह जाते हैं तो फिर आप अवाम को आउट कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, ना सदर पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, ना पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, ना पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वफाक में वो है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है पाकिस्तान का एक आम आदमी, जिसके तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया है इस मुल्क के आइन ने, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ देना होगा बस। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।